السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ایس قاسمی آفیشیل کے تمام ناظرین و سامعین استقبال ہے۔ نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ایم ایس قاسمی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے تاکہ اچھے اور نئے ویڈیوز سے استفادے کا موقع مل سکے۔ ناظرین کرام، شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں، ان کو بیان کرنے کی اور کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی تو پھر میرا کیا حال ہوگا، میں تو لٹ جاؤں گا۔ اس لیے اس نے اپنا حصہ لگانا چاہا اور لگا بھی لیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو۔ ویسے تو سارے سال کسی بھی دن کسی بھی وقت انسان اگر حلوہ پکا کر کھانا چاہے تو بالکل حلال، جائز اور درست ہے۔ جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب برات سے اس کا تعلق کیا ہے؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت ہے، نہ صحابہ کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں، اور بزرگان دین کے عمل میں بھی کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ حلوہ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اور انسان جب پیٹ بھر کر حلوے، پلاؤ، قورمہ، بریانی وغیرہ کھا لے گا تو بدن کے بھاری ہونے کی وجہ سے نیند کی خواہش ہوتی ہے، سونے کو جی اور من چاہے گا، نہ کہ عبادت کا۔ اب حال یہ ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں ہو پاتا جتنا ہم حلووں اور بریانی کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو شب برات کی تمام خرافات و بدعات سے حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔